یہ طوفان نوح کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہوں. یہی ماشاء اللہ آدم تک تو نہیں پہنچے, طوفان نوح تک جا پہنچے ماشاء اللہ. کیا یہ عالمگیر طوفان تھا اور علاقہ کون سا تھا؟ عالمگیر کا علاقہ کیا ہوتا ہے؟ عالمگیر کا علاقہ ہو سکتا ہے؟ پھر سوال میں تضاد ہے. پورا تاریخوں میں لکھا ہے کہ یہ عالمگیر تھا اور اس لیے. عالمگیر کا کیا مطلب ہے؟ عالمگیر کا مطلب یہ ہے کہ سمندر کی سطح اتنی اونچی ہو گئی کہ تمام خشکی اس سے ڈھانپی گئی. یہی مطلب ہے جی. سوائے پہاڑوں کی چوٹیوں سے, اور پہاڑوں میں سے ایک ارارات کا ذکر ملتا ہے اور جودی کا ذکر ملتا ہے. ارارات بائبل میں ہے, جودی قرآن کریم میں. تو ان کی جتنی اونچائی ہے اس اونچائی تک سمندر کی سطح لازماً اونچی ہوئی ہے. اور ڈاکٹر عبدالسلام صاحب مرحوم اللہ نے مغفرت سے فرمایا, ان سے میں نے ایک دفعہ یہ سوال کیا تھا کہ آپ میتھمیٹیشین ہیں چوٹی کے, ذرا بتائیں تو صحیح کہ اتنی سطح اونچی کیسے ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا جتنا پانی زمین میں موجود ہے اتنا ہی اور لیا تو پھر اونچی ہو سکتی ہے. ناممکن ہے. سارے سمندروں کا پانی اور وہ دونوں برف کے تودے جو دونوں سطح پر ہے یہ سب اکٹھے بھی ہو جائیں تو اتنا بھی زمین کو ڈبو سکتے کہ جس کے نتیجے میں جوبی پہاڑ تک سطح اونچی ہو جائے. تو نعوذ باللہ من ذالک قرآن کی طرف ایک ایسی فرضی بات منسوب کرنا جو ہرگز قرآن نے نہیں کہی. کہاں فرمایا ہے کہ سب دنیا کو ہم نے ڈبو دیا؟ کوئی ذکر نہیں ہے. نوح کی قوم ہے, نوح کی قوم نے مخالفت کی, اور یہ تصور ہی جانا کہ نوح کی شریعت امریکہ بھی پہنچ گئی تھی اور چین بھی پہنچ گئی تھی اور دور دراز تک, وہ تو ایران تک بھی نہیں پہنچی تھی. تو اللہ بھی کیسا ہے منصف مزاج نعوذ باللہ من ذالک کہ وہ انکار کسی اور نے کیا بغیر سب کو دیا. اس لیے اس کی جو لاجک ہے اس کو سوچیں, اس کی بنیادی جو کامن سینس, جو معمولی عقل کی سادہ باتیں ہیں, ان کی کسوٹی پر پرکھ کے دیکھیں تو قرآن کے دعوے کے سوا کوئی دعویٰ اس کی طرف منسوخ کرنا جہالت ہوگی, اور قرآن نے یہ دعویٰ نہیں کیا. سمجھے؟ وجودی کون سا ہے اس کی مطابق تحقیق ہو رہی ہے, ہم بھی کر رہے ہیں. کوئی ایسا ملک ہے جس کی سطح سمندر سے کچھ نیچے معلوم ہوتی ہے, اور جس کے پہاڑ اتنے اونچے نہیں ہیں, مگر چونکہ وہ نیچے ہے اس لیے اونچے دکھائی دیتے ہیں. کچھ پیالے کی شکل ہے, اس کے ارد گرد جو اونچائیاں ہیں, جب کوئی غیر معمولی سیلاب آئے اور سارا پیالہ بھر جائے تو ان کا اونچائیوں ان ارد گرد کی پہاڑیوں تک پانی کا پہنچنا لازم قرار نہیں دیتا کہ سارا سمندر بھی غرق ہو اور ساری دنیا غرق ہو. اس سلسلے میں ہم نے جو تحقیق کی ہے ابھی تک, اس میں وہ مڈل ایسٹ کا علاقہ نظر آ رہا, اور یہ غالباً کیا نام ہے اس کا, بحر مرزاد ہے جو جارڈن کے اندر ہے, بہت گہرا ہے, سطح سمندر سے بہت نیچے ہے. وہ بحر مرزاد ہی کہتے ہیں. تو اس کے مطابق ہمارے جو محققین ہیں جن کے سود میں نے کام کیا تھا, انہوں نے کافی شواہد نکالے ہیں, لیکن ابھی وہ تحقیق مزید آگے بڑھنی ہے. اور دریافت بھی کیا ہے کہ جوجی اس پہاڑ کا نام نہیں ہے صرف جو بہت بلند اور دور بتایا جاتا ہے, بلکہ وہاں اسی علاقے میں ایک چھوٹا پہاڑ بھی ہے جس کا نام جوجی ہے. تو وہ تحقیق جو ہے سعید مریم صاحب کراچی والے کر رہے تھے, مگر ابھی تک جو ہم نے ان کو بعض سوال نامے بھجوائے تھے کہ آپ کی تحقیق میں ایک تو بڑی مغلق ہے, بہت ہی حد سے زیادہ
جو عالمانہ اصطلاحیں استعمال ہوئی ہیں، اور یہ عامت الناس کی خاطر ہم لکھنا چاہتے ہیں، صرف عالموں کے لیے نہیں. اور پھر خود چونکہ جانتے ہیں اس کی بات کو پورا کھولا نہیں ہوا، تو یہ ایک تھیسس تو ہے لیکن کتاب کا مضمون نہیں. اس کو میں نے اختلاف کو دیا تھا کہ آپ نے کچھ کرنا ہے تو اس کو کھول دیں، یا پھر مجھے اجازت دیں میں اپنے اسکالرس یہاں سے اپنی ہدایت کے مطابق اس کو پوری طرح کھول کر ایک قابل فہم کتاب کے صورت میں پیش کر سکتا ہوں. تو ابھی تک ان کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں ہوئی، مگر بہرحال میں ان کو کچھ ٹیم لگائی ہوئی ہے کہ اس کی کام کے پیچھے ہے. بڑی اہم تحقیق اور بڑی دلچسپ ہوگی. تو حضرت نوح کی تاریخ کے مطابق بعض ایسے زیر زمین شواہد اب نکل رہے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں کوئی واقعہ اس زمانے کے لوگوں میں کچھ مشہور بھی تھا، اور نام مختلف بتائے گئے ہیں مگر واقعہ بالکل اسی طرح بیان کیا گیا ہے. ذریعہ ارفات کی جو تہذیب ہے اس کے تعلق میں یہ تختیاں ملی ہیں مٹی کی جن میں اس قسم کے واقعات درج ہیں. تو ان کی جو مزید تحقیق ہوگی تو پھر انشاءاللہ بات کھل جائے گی، مگر ابھی مضمون بہت گہرا اور وسیع ہے. تحقیق مضمون بہت گہرا اور وسیع ہے، اتنی جلدی اس پہ عبور نہیں ہو سکتا. ظہور مہدی آخر زمان ہے،